هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں خبر دیں ان لوگوں کی جن کے اعمال انتہائی خسارے والے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا جنہوں نے کر لیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری سعی، ساری محنت، ساری کوشش برباد ہو گئی۔ اور وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان وہ یہ کر رہے ہیں، خیال ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت ضائع ہے، ساری کوشش برباد ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، رب کی ملاقات کا انکار کیا، تو اس کفر اور انکار کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، کیونکہ وزن ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی میزان مقرر ہی نہیں کیا جائے گا۔ آپ غور فرمائیں تو محشر کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ گنتی میں تو شاید چیز آ جائے، اس ایک طرف آپ نے 100 کاغذ جمع کر لیے، لیکن وزن جب دیکھیں گے تو ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ 100 ٹیشو پیپر آپ جمع کر لیں تو کتنا وزن ہوگا ان کا، کیونکہ ان کے اندر جان نہیں ہے۔ اور دوسری طرف 1 کلو والا پتھر ہے، ایک ہے لیکن اس کے اندر وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر و شرک کیا، ان کے اعمال دن قیامت کے تولے ہی نہیں جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو کعبہ تعمیر کیا مشرکین نے۔ جب ایک انسان عام مسجد تعمیر کرتا ہے کہیں بھی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد تعمیر کرتا ہے رب اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اور جو کعبہ تعمیر کرے، معمولی عمل تھا، اور کعبے کی تعمیر بھی انہوں نے کی کیسے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ حرام تو اپنی جگہ پر، مشکوک پیسہ بھی یہاں پر نہیں لگانا، صرف وہی پیسہ لگانا ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے خالص حلال کا کمایا ہوا پیسہ ہو۔ اور اسی وجہ سے جب وہ خالص حلال والا پیسہ کم پڑ گیا تو اتنا چھت نہیں پڑ سکتا تھا جتنا کعبے کا پورا حجم تھا، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑا حصہ چھوڑ دو، حتیم کو باہر نکال دو، لیکن مشکوک پیسہ کعبے کی تعمیر میں نہیں لگنا چاہیے۔ اندازہ کریں آج کل میں ہوں، آپ ہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں اتنی احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ کہیں آپ نے سنا ہو، مجھ سے ہی سنا ہو، بھائی خبردار بھائی مسجد میں کوئی مشکوک مال نہ دے، ہم تو کہتے ہیں لے آؤ یارا جو بھی ہے۔ ہر جگہ یہی حساب ہے، کبھی احتیاط ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے اس قدر احتیاط کی کہ کعبے کا چھت اگر کم ہوتا ہے تو خیر ہے، پیسہ مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ رب کا گھر بنایا، عام مسجد نہیں بنائی، کعبۃ اللہ بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس، پوری انسانیت کا جو قبلہ تھا وہ بنایا، اور اتنی احتیاط سے بنایا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بنایا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اولئک حبطت اعمالہم، جہاں ان کے دیگر اعمال ضائع ہوئے، اتنا اونچا عمل بھی ضائع اور برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کفر و شرک ایسی چیز ہے
جس کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں بچتا۔ سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے نام لیے۔ کتنے انبیاء کے؟ اور اس کے بعد اجمالی طور پر سب کا ذکر کیا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے باپ دادا میں سے تھے، کچھ ان کے ہم اثر تھے، ان کے بھائی تھے، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے۔ 18 انبیاء کے نام لیے، باقی سب کا اجمالی ذکر کیا، اور آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض والمحال، انبیاء تو شرک نہیں کرتے، سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیتے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اللہ ہمیں کفر و شرک سے بچائے۔ کفر و شرک سے اعمال ایک عمل بھی نہیں بچتا، کعبے کی تعمیر جیسا اونچا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان اور عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے۔ 24ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے جاہلو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لوں، حالانکہ میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو کفر و شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پہلا سبب اعمال کے ضائع ہونے کا کیا ہے؟ بولو کفر و شرک ہے، سارے بولیں کیا ہے جی؟ دوسرا سبب اعمال کے ضائع ہونے کا، وہ اللہ کے انبیاء خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اگر معمولی سی بے ادبی بھی اللہ کے نبی کی ہو گئی، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ انبیاء کا ادب یہ سیڑھی ہے اللہ کی توحید اور ایمان تک پہنچنے کے لیے۔ اس کی چھوٹی سی میں پہلے ایک مثال عرض کروں۔ واقعہ ہم نے بارہا سنا اور پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے کہا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اور اس نے جادوگروں کو بلایا مقابلے کے لیے۔ میدان سج گیا، ادھر فرعون ہے، اس کا لو لشکر ہے، کئی جادوگر ہیں، اور ادھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو بھائی ہیں، اور تیسری تائید ان کو اللہ کی حاصل ہے۔ جادوگروں نے دیکھا یہ موسیٰ ہمارا کیا مقابلہ کرے گا، چونکہ وہ اس وقت تک تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ رہے تھے نا، اور اپنے فن پر ان کو خوب ناز تھا، وہ جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ جادو میں کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں کو آیا ترس موسیٰ علیہ السلام پر، اور کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین۔ موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پہلے پھینک لیں، یا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم پہلے پھینکیں۔ یہ جملہ ان کا قدر ادب والا تھا، اگرچہ مقابلے کے لیے آئے تھے۔ ادھر فرعون تو موسیٰ علیہ السلام پہ تہمتیں اور جادوگر ہونے کے دعوے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کر رہا تھا، لیکن جادوگروں نے جو بات کی تمیز سے کی، اما ان تلقی، یا تو آپ پہلے ڈال لیں یا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ڈال لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں، بل القو، آپ ہی پہلے ڈال لیں۔ چنانچہ مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی، جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون اور اس کا لشکر ایمان نہ لایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے ادب کا جملہ بولا تھا، اس ادب کے جملے کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا۔ ادب نبی سیڑھی ہے، زینہ ہے توحید باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اور بے ادبی نبی کی بے ادبی
یہ سارے اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، بلند نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا اتنی سی بے ادبی کہ آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا کیا جائے تو عمل پلے میں رہتا کوئی نہیں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جب بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ میں جب رب کے دربار میں جاؤ لبیک پکارو، دیوانوں کی طرح پکارو، لیکن با محمد ہوشیار۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ ذرا ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو شور شرابہ کرو اور کوئی بے ادبی کرو اور اعمال سارے تمہارے ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی بے ادبی سے عمل پلے میں رہتا کچھ نہیں ہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان پر قائم رہنے کی دلیل اور نشانی ہے، اور جس میں ادب نہیں ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا اور موت اس کی ایمان پر نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز کیا ہے جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بے ادبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ اور آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے درود پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے نام لیا جائے اور ایسا مٹھاس کے ساتھ درود پڑھا جائے کہ بندے کا وجود کا ایک حصہ خوش ہو جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محفل میں کئی دفعہ نام آئے، آپ علماء سے پوچھیں ایک دفعہ پڑھ لیا تو جائز ہے آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے گنجائش ہوگی، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 100 دفعہ نام لیا جائے تو 100 دفعہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ احادیث کی کتابیں تو دیکھیں، بخاری شریف دیکھیں، مسلم دیکھیں، ابو داؤد دیکھیں، کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لیں، ایک صفحے پہ اگر 20 دفعہ میرے نبی کا نام آئے تو محدثین نے 20 دفعہ ہی پورا درود ساتھ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سواد نہیں ڈال دیا اوپر بلکہ پورا درود لکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی محفوظ اور اعمال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور بے ادبی نبی کی اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ تیسری بات جو اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز ریاکاری سے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ ریاکاری سے دیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ چھوٹا شرک ہے جو اندر چھپا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے یہ اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اگر یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ بات نہ سنی ہوتی تو نہ سناتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ یہ بات سنی کہ محشر کے دن جہنم میں سب سے پہلے کسی زانی کو، کسی چور کو، کسی ڈاکو چکے کو نہیں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد، ان 3 لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جس نے علم تو حاصل کیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا، لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، جی بڑا عالم ہے، اپنی بڑائی کے لیے اور اپنا علم جتانے کے لیے لوگوں کے سامنے واعظ کرتا رہا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
وہ سخی جو صدقہ خیرات تو کرتا رہا لیکن یہ ذہن میں رکھ کر لوگ کہ بڑا سخی آدمی ہے جی، میری سخاوت کے چرچے ہوں، وہ مجاہد، وہ بہادر اور دلیر آدمی جو اس لیے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتا رہا، لوگ کہ بادشاہ بڑا دلیر آدمی ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں سب سے پہلے ان ریاکاروں کو ڈالا جائے گا۔ اب کام دیکھو ان کے کتنے اچھے، اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتا رہا، اللہ کے نام پہ لڑتے لڑتے جان قربان کر دی، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کلید در دوزخ است نماز کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز تجھے جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ اس لیے اعمال ضائع ہوتے ہیں ریاکاری کے ساتھ۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کہتے ہیں اس بندے کا عمل ضائع ہو گیا جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہ رب پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اس کا ایمان ہوتا تو میرے لیے عمل کرتا نا، یہ مجھے چھوڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سورہ ماؤن میں کیا فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں۔ فقط ختم ہو گیا، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، من بین فرس ودم لبنا خالصا، رب کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھار کس نے نکالی ہے؟ اگر تیرے دودھ کے گلاس میں تھوڑا سا گوبر مل جائے پیے گا؟ خون کا قطرہ مل جائے پیے گا؟ اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا، شرک گوبر کی طرح ہے، پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح ہے، پلیت ہے بدبودار نہیں۔ جیسے گوبر مل جائے دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا، خون مل جائے دودھ استعمال کے قابل نہیں رہتا، تیرے اعمال کے اندر بھی شرک اور ریا مل جائے قبولیت کے قابل نہیں رہتے۔ شرک اور ریا کے درمیان سے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص میرے لیے عبادت کر، یہ قبولیت کے قابل ہے، ورنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا جس میں ریا شامل ہو گئی۔ آخری بات، اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ایک یہ میری زبان بھی ہے، زبان کا غلط استعمال کرنا، زبان کا ایسا استعمال جو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، پلٹ کر واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے سارے اعمال کی حفاظت کرنے والی ہو؟ کہا جی یہ تو ضرور بتائیے، کہ بندہ عمل کرے اور ضائع ہو جائے کیا فائدہ؟ محنت کرے اور برباد ہو جائے کوئی فائدہ ہے جی؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، اللہ فرماتا ہے اس پاگل عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی اور شام کو تیار کیا ہوا جو بھی اس نے تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیتی تھی۔ اعمال کی حفاظت اعمال سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ میرا اعمال محفوظ کیسے ہوں گے، میرے اعمال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں۔ زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے نا تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے اعمال دوسروں کو دینا ہے نا، تو اعمال ضائع ہو گئے نا، تو غیبت زبان سے ہوئی ہے۔
غیبت زبان سے ہوئی ہے، بہتان باندھنا زبان سے ہے، کسی پر تہمت لگانا، سارے اعمال ضائع ہو گئے، ادھر چلے گئے۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہر روز صبح کا وقت ہوتا ہے، انسان کے وجود کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب زبان کی منت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ٹھیک رہے گی نا ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ جائے گی ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں، مکہ مار رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں، زخمی کر دیا، کیا ہوا جی؟ اس نے اس کو گالی دی تھی۔ تو شروع کہاں سے بات ہوئی تھی؟ زبان سے۔ اگر یہ گالی نہ دیتا تو مکہ نہ چلتا، یہ گالی نہ دیتا تو آگے تھپڑ نہ اٹھتا، پتھر نہ اٹھتا، فائر نہ ہوتا، قتل تک بات نہ جاتی۔ شروع میں اگر زبان کو قابو رکھ دیا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتائی ہے، فرمایا زبان کو قابو میں رکھو اعمال محفوظ رہیں گے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، من یضمن لی ما بین فخذی وما بین لحیی، جو ایک اس کی شرمگاہ ہے اور ایک جو اس کی زبان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، کسی کے بارے میں بری زبان مت استعمال کیجیے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک تو وہ شخص ہے نا جو مسجد میں نہیں آتے، دین کے ماحول سے دور ہیں، ان کو تو شیطان لگائے گا زنا میں، چوری میں، اس قسم کے کاموں میں۔ اور جو ہم نمازی لوگ ہیں نا ہمیں لگائے گا بد زبانی میں، غیبت میں، فلانا اس طرح جی، فلاں اس طرح جی، فلاں اس طرح جی، میں تو بڑا ٹھیک ہوں، بڑا بے ایمان ہو، فلانا یہ ہے، کسی پر تہمتیں لگانا، بدگمانیاں کرنا، محفلوں میں کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جیسا بھی ہے میرے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے نا، اس طرح شیطان ہمارے اعمال ضائع کروائے گا۔ تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اعمال اللہ ہم سب کے قبول فرمائے۔ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کفر و شرک سے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے، نمبر 3 ریاکاری سے، نمبر 4 بد زبانی سے۔ اللہ ہمیں ان چاروں باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، پہلی جو 2 باتیں ہیں نا ان سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کخ بھی نہیں بچتا۔ یعنی شرک کفر آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی آ گئی، کوئی عمل بھی نہیں بچے گا، سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو تیسری بات ہے ریاکاری، ریاکاری جس عمل میں آئے گی وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باقی نہیں۔ یعنی اگر حج کیا، لوگ کہیں حاجی صاحب آ گئے جناب، فرمایا ضائع۔ نماز پڑھی، لوگ کہیں بڑا جناب لمبا سجدہ کر رہے ہیں، سونی نماز پڑھائی نے، وہ ضائع۔ بیان کیا، لوگ کہیں ماشاءاللہ مولوی صاحب نے کمال کر دیا، وہ عمل ضائع۔ جس میں ریاکاری آ جائے گی وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باقی اعمال رہیں گے محفوظ۔ اور نمبر 4 بد زبانی، جتنی زیادہ بد زبانی ہوگی اتنے اعمال برباد ہوتے جائیں گے، جتنی زیادہ کم ہوگی اتنے اعمال محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں ان چاروں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔